بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں اسامہ تیم ناظرین۔ ٹوکیو اولمپکس کورونا وائرس کی وجہ سے ایک سال کے التوا کے بعد منعقد ہوئے۔ دو پاکستانی ستارے طلحہ طالب اور ارشد نسیم نے بھرپور پذیرائی حاصل کی، لیکن پاکستان کو گولڈ میڈل نہ دلوا سکے۔ اگرچہ ان کی کارکردگی نے پاکستانیوں کے دل تو جیت لیے، لیکن وہیں کئی سوال بھی پیدا ہوئے جن کے جوابات ہمیں آج کے شو میں تلاش کرنا ہے۔ پاکستان کو اولمپکس میں آخری تمغہ جیتے 29 سال ہو چکے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان آخر کیوں میڈل ٹیبل پر آخری نمبروں پر موجود ہے؟ ہمارا ہمسایہ ایران 7 میڈل جیت چکا ہے۔ ہنگری جیسا چھوٹا ملک 20 تمغے جیت چکا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر کمی ہے تو وہ کس چیز کی ہے؟ ایک اور بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ عارف حسین 17 سال سے اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ ان کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ لگاتار اتنے برس گزرنے کے باوجود کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کھلاڑیوں کی کارکردگی پر بات کی جائے اور باقی دنیا سے موازنہ کیا جائے تو دنیا بھر کے کھلاڑیوں کو بہترین ٹریننگ میسر ہے، انہیں وسائل میسر ہیں، لیکن پاکستانی ایتھلیٹس کو اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ شائقین اور سپانسرز بھی زیادہ دھیان کرکٹ پر کرتے ہیں اور کرکٹ کے علاوہ تمام سپورٹس پذیرائی سے محروم ہیں۔ پاکستان کی ہاکی بھی ایک المیہ بن چکی ہے۔ اس دفعہ تو حد یہ ہوئی کہ پاکستانی ٹیم جو اولمپکس میں گولڈ جیت چکی ہے وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی بھی نہ کر سکی۔ وجوہات اور مستقبل، اس سب پر بات کریں گے مختلف سپورٹس فیڈریشنز کے سربراہوں کے ساتھ۔ علی شاہ صاحب پریزیڈنٹ سائیکل فیڈریشن موجود ہے ہمارے ساتھ، اندلیپ سندھو صاحبہ جنرل سیکرٹری کراٹے ایسوسی ایشن ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، محمد شفیق صاحب سیکرٹری جنرل ہینڈ بال فیڈریشن ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں، زوریز لشاری صاحب صدر سوئمنگ فیڈریشن ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، شوکت جاوید صاحب نائب صدر اولمپکس پاکستان فیڈریشن ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ محمد شفیق صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ سر بنیادی طور پر کیا وجوہات ہیں کہ کھیل کے میدان اس طرح سے آباد نہیں ہیں، اور اگر آباد ہیں تو کسی بھی انٹرنیشنل مقابلے کے اندر پاکستان کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بنیادی جو بات ہے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں جو ہمارا پاکستان کا سپورٹس کلچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سکولوں میں یہ سپورٹس ختم ہو چکے، گراس روٹ لیول پر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی انفراسٹرکچر ایسا ہمارا کوئی انٹرنیشنل لیول کا ہمارا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہنگری اور دوسرے جو لوگوں نے ٹیموں نے یا کنٹری نے میڈل لیے ہیں وہ پہلے بھی میڈل لیتے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بلیم دیں کہ یہ 17 سال سے اگر کوئی پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں تو میڈل نہیں آ رہا، تو اس سے پہلے بھی آپ موازنہ کریں کہ کتنے میڈل آ رہے تھے۔ میرے خیال میں جو اس وقت پرفارمنس جو ہے یہ پچھلے جتنے آپ 29 سال کی بات کریں، 29 سال کے بعد ہم نے میڈل نہیں لیا، 29 سال کی پچھلی پرفارمنس کا آپ کا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس اولمپکس کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہے۔ وہ ہم نے میڈل نہیں لیا لیکن پرفارمنس آپ دیکھیں پہلے سے ہم بہتر ہے۔ اب طلحہ طالب دیکھیں، ویٹ لفٹنگ ہمارا کوئی اولمپک لیول پہ نام نہیں تھا، وہ 5ویں نمبر پہ آیا اور اس کی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میڈیا نے کافی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس نے کتنی اس کو فیسلٹی پرووائڈ کی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، یا کتنا کچھ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ارشد ندیم ہے، اس کا دیکھ لیں آپ، یہ بڑی دیر کے بعد جیولن تھرو میں پہلے ایشین ہم چیمپئن رہے ہیں جیولن تھرو میں، لیکن بڑی دیر کے بعد ایک ہمارے ٹیلنٹڈ ہمیں کھلاڑی ملا ہے، لیکن اس کی پرفارمنس کو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ نہیں لیکن شفیق صاحب اتنی پرفارمنس لاتے ہوئے بھی 17 سال لگ گئے تو میڈل لاتے ہوئے کتنے مزید سال درکار ہوں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سپورٹس کلچر کے اندر گو حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، گو سول سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، سکولز کالجز یونیورسٹیز کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ فیڈریشن کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے سر ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا، کچھ اس طرح کے ایونٹ سپانسرز کروانے کے جس سے لوگ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ایسا تو کچھ نظر نہیں آیا سر ہمیں فیڈریشن کی جانب سے۔ بات یہ ہے آپ دیکھیں فیڈریشنوں کو ملتا کیا ہے، آپ دیکھیں ابھی پچھلے 3 سال کی گرانٹ دیکھیں، گورنمنٹ نے فیڈریشنوں کو کتنی گرانٹ دی ہے؟ آپ 100 ملین گرانٹ ملی ہے پچھلے 3 سال میں یہ فیڈریشنوں کو، اور یہ دیکھیں جو فیڈریشنوں کو گرانٹ ملی ہے اس سے وہ آپ کا وہ ڈاک اپنا پوسٹ کا جو خرچہ وہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اب ایک ایتھلیٹ کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے آپ نے یا اس کا انڈیا کا دیکھا ہے، نراج کا اس کے کتنا پیسہ اس پہ لگایا، اس کا 1% وہ 1000واں حصہ بھی ہم نے اپنے ایتھلیٹوں پہ نہیں لگا سکتے ہم، جو ہمیں ہماری گرانٹ ہے۔ ان کی 300 بلین گرانٹ ہے گورنمنٹ ان کی، ہماری 1 بلین ہے گرانٹ، اس میں سے ہمیں ملتا کیا فیڈریشنوں کو؟ پچھلے 3 سال کا موازنہ کر لیں کتنا پیسہ ملا فیڈریشنوں کو، 100 ملین پوری فیڈریشنوں کو۔
ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے سر. واپس آپ کی طرف آتا ہوں میں. اندریب سندھو صاحبہ, یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا, کلچر کی بات کر دی شفیق صاحب نے بجٹ کی بات کر دی. اس کے علاوہ کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیے, شفیق صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی ہمیں پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے دیا کیا ہے جو ہم سے میڈل آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوں گے, اس میں دیکھیں اسکول لیول ہم یہ کہتے ہیں چلو بجٹ تو ایک رہا, آپ کی جو ڈپارٹمنٹس میں ہمیشہ کہتی ہوں وابدہ آرمی کو نکال دیں آپ سپورٹ سے, آپ کی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے اور ہو رہی ہے ختم. ہم فیڈریشنز کا کیا کام ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ٹیلنٹ کو نکالنا, تو فیڈریشنز تو کر رہی ہیں, وہ ان کے تئیں جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ ٹورنامنٹس کر رہے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ چیمپئن شپس ہوتی ہے, ڈویژن پہ, پروونشل پہ, نیشنل پہ. اب اس کے آگے ہم, میرا خیال ہے اٹس بین ایئرز کہ ایک ہی کہتے رہ رہے ہیں. اب ہمارا کراٹے ہے, ساؤتھ ایشین میں ہم جتنے بھی سپورٹس ہم نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل لیے تھے, یہ جو ابھی ہوئی ہے نیپال میں جب ہوئی. تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہی رہے گا. ہم ایک چیز کہتے ہیں ہمارے ایک لیول کراٹے کا آ گیا ہے, اس سے مزید بہتری کے لیے وی نیڈ اے فورن کوچ. آج تک ہمیں کوچ نہیں مل سکتا. فیڈریشن کے کون سے ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے طور پہ وہ کر سکے؟ تو آپ اگر 10 لاکھ سال کا دے کے 20 لاکھ دے کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آگے ریزلٹس بھی لیں, تو آئی ایم سوری ٹو سے ریزلٹس نہیں ملتے. یہ بھی جو ابھی ہو رہا ہے یہ کوئی اسکالرشپ یا کوئی اسپانسر, پھر وہی بات ہے کرکٹ کے علاوہ تو پاکستان میں کوئی گیم ہی نہیں مجھے نظر آتی. نہ آپ اسپانسر ہے, وہ بھی کرکٹ کے علاوہ کسی کو چیز کو اسپانسر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میڈیا جو ہے, میڈیا کرکٹ کی کوئی پتوں کی میں بھی ایک کوئی ٹورنامنٹ ہو جائے گلی ڈنڈے کی طرح کا کرکٹ, اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. ہمارا کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو میڈیا پہ آ ہی نہیں رہا ہوتا. تو یہ سب کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. فیڈریشنز آر ڈوئنگ دیئر ورک, وی آر ورکنگ آن دا گراس روٹ لیول. میڈیا کا بھی کام ہے, گورنمنٹ کا بھی, ہم سب مل کے کام کریں گے. اولمپکس بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. جب تک مل کے نہیں کریں گے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی میڈل لے کے آئیں گے؟ یہ تو جو آ رہے ہیں اپنی فیڈریشنز مل کے اور ایتھلیٹس اپنی محنت کر رہے ہیں تو آ رہے ہیں. اچھا, مجھے اس میں ایک بات اور آپ سے جاننی ہے کہ کہیں پہ کچھ سارے ریزلٹس آئیں گے تو میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا, یا کارکردگی نہیں آئے گی تو ہائی لائٹ کرے گی, اور اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. یہ جو بجٹ کی بات کی جا رہی ہے, کلچر کی بات کی جا رہی ہے, گراس روٹ لیول سکولز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, ان کے بجٹ کے ساتھ, ہر یونیورسٹی اسکول کالج کا سپورٹس کوٹا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیوں فیڈریشنز جو ہے وہ الائنمنٹ نہیں ہے ان کی, اور ان کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ہے جی, الائنمنٹ کیوں نہیں الائنمنٹ ہے. وی آر آلویز اویلیبل جہاں بھی ہے. آگے پھر وہی پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ کا دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, جو بچے ہیں وہ کس سپورٹس میں جائیں گے جہاں پر انہیں کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ اب جیسے مارکس ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے NCC میں آپ کیوں جاتے تھے, آپ کو پتا تھا 20 مارکس ملنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے 20, آپ صرف 5 نمبری سپورٹس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کراٹے, کسی بھی سپورٹس جو ہے اس کے کوئی مارکس ہی کر دیں, بچے خود بخود سپورٹس میں جانا شروع کر دیں گے. آپ کے سکولز میں سپورٹس کے اب میجورٹی میں تو پیریڈ ہی نہیں ہوتا, سپورٹس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ کی جیسے سپورٹس پالیسی, آئی تھنک اٹس بین 3 years ago کہ جب مجھے بلایا گیا ادھر بھی پنجاب میں بھی سپورٹس پالیسی, تو تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کمپلسری کر دیں کہ بچہ کسی نہ کسی سپورٹس میں ضرور اس کے لیے حصہ لینا ضروری ہے, تو آٹومیٹیکلی وہ آ جائے گا. فیڈریشن تو سب سے وقت دیکھیں کہ ہمیں تو ٹیلنٹ جو ملتا ہے یا کمیونٹی بیسڈ ہوتی ہے گیم یا انسٹیٹیوشن بیسڈ ہے, تو وی آر الائنڈ ود دیٹ. ہمارے تو جیسے HEC کے ساتھ بھی ہے, بٹ HEC از لائک اوپر لیول پہ, نیچے اسکولس کے ساتھ ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اظہر علی شاہ صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر اینڈ لاؤڈ. اچھا شاہ صاحب, ان مسائل کے علاوہ کوئی اور مسئلہ جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں, کیوں فروغ نہیں رہا کھیلوں کا پاکستان میں؟ سر, پاکستان میں جو بڑا المیہ ہے وہ فیڈریشنوں کو قبضہ کرنے کا ہے. پچھلے 10 سال سے POA کی, گورنمنٹ کی اور فیڈریشنوں کی لڑائی چلتی رہی. 2015 میں آ کے روزانہ ایگریمنٹ ہوا جس میں تمام فیک فیڈریشنیں جو POA نے بنائی تھی وہ علیحدہ کر دی گئی, اور ان فیڈریشنوں کو آن بورڈ کیا گیا جو ورلڈ باڈی اور IOC نے جن کو ریکمینڈ کیا تھا. لیکن یہاں میں کلیئر کرنا چاہوں کہ وہ تو لے لیا لیکن دل صاف نہیں تھے. ٹیکلنگ بھی اس میں ایک متاثرہ جو ہے نا فیڈریشن ہے, جس کی وجہ سے
सैकलिंग को वो फरोग नहीं दिया गया। 2016 में जो हमारी साउथ एशियन गेम थी, 20 दिन पहले POA ने हमारी एंट्री भेजी और 20 दिन में हम क्या लड़के तैयार करते हैं, जिसमें हमने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। 2000 अभी जो 19 में हुई थी अपना नेपाल में, इसमें इन्होंने एंट्री नहीं भेजी क्योंकि जी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जो है सस्पेंड है POA के पास। वो किस वजह से सस्पेंड है कि जो एसोसिएशन फेडरेशन थी उस टाइम पे मौजूद पैरेलल, उसकी जो सिस्टर एसोसिएशन है वो सूबों में पड़ी हुई है और वो सूबों में से वो कह रहे हैं कि जी जब तक ये हैं आप इनके साथ एफिलिएशन अपनी करवाएं। हालांकि फेडरेशन जो है वो एसोसिएशन प्रोवाइड करती है सूबों को और सूबों में ओलंपिक एसोसिएशन के साथ होती है। वहां कोई भी तरीका कार नहीं है कि किस तरह किस एसोसिएशन को कैसे ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो लाइक एंड डिसलाइक वाली बात थी। वो लोग जो 20-20 साल से एसोसिएशनों में काम कर रहे थे उनको घर भेज दिया गया और जो नए 2-4 बच्चे इकट्ठे करके इन्होंने एसोसिएशन बना दी और कागजी अभी भी जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को इन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि साउथ एशियन गेम जब नेपाल में हुई तो चाहिए था कि अगर फेडरेशन सस्पेंड है ना, उसकी जगह पे हमारे प्लेयर भेज देते, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते। इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि उसमें हम सिल्वर और गोल्ड मेडल ले लेते, क्योंकि 3 मुल्क थे, इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया था। इंडिया ट्रैक में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन रोड में उनकी टीम जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी जगह हमने उनसे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। बस बात ये कि सियासत आ जाती है यहाँ पे। जो काम पाकिस्तान ओलंपिक का था कि वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए कुछ करते, वो तो डिमोशन कर रहे थे, तमाम फेडरेशनों के अपने चहेते इकट्ठे कर रहे थे और जो बातें अगर सच करता है तो उसको वो बाहर निकाल देते हैं। सेम आपके सामने जो है ना पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है, जिसकी इन्होंने रुकनीयत ही खत्म कर दी है। हालांकि उनको चांस देना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह कि नेशनल गेम पेशावर में हुई और वर्ल्ड बॉडी जो थी हमारी UCI ने इनको लेटर लिखा कि अगर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन उस इवेंट में शामिल नहीं है तो ये गैर कानूनी इवेंट होगा। लेकिन इस UCI के लेटर के प्रेसिडेंट के लेटर के बाद इन्होंने यहाँ पे इवेंट करवाया और ये वो लोग हैं POA में जो साइकिलिंग वेलोड्रोम बन रहा था बलोचिस्तान में, और अपने सेक्रेटरी साहब ने एक लेटर लिखा कि साइकिलिंग का वेलोड्रोम पे खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, उससे पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को फायदा नहीं था, इस यूथ को फायदा था। इस तरह की डिस्करेजिंग जब बातें शुरू हो जाती हैं तो स्पोर्ट तरक्की नहीं करती। मैंने कुछ 15 से 20 जो है ना मुकदमे झीले हैं सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, और वो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। और मैं शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शौकत जावेद साहब, नायब सदर ओलंपिक्स पाकिस्तान फेडरेशन ने हमें ज्वाइन की है। शौकत जावेद साहब, आपका शुक्रिया। सर, एक तासुर ये पाया जाता है कि फेडरेशन आपस में एक पेज पर नहीं होती, झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स को उस तरह से तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता। आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी देखें, खुद पाकिस्तान में 36-37 से ज्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं और उन फेडरेशन में से सिर्फ 3-4 ऐसी फेडरेशन हैं जहां पर कोई इस तरह का झगड़ा है। ये झगड़े जहां भी कोई इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, आपने देखा है ये सियासतदानों में भी होते हैं झगड़े, इस तरह के बातों का झगड़े होते हैं। उसके लिए भी एक तरीकेकार मुकर्रर है कि आर्बिट्रेशन तरीका है, इलेक्शन का तरीका है, उसके बाद अदालतों के दरवाजे खुले हैं। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपने तौर पर पूरी कोशिश करती है कि इनको आर्बिट्रेशन के जरिए से मामलात को हल किया जाए। अगर वहाँ हल हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा फेडरेशन की अपनी बॉडीज भी हैं जो इलेक्शन कराती हैं वक्तन फौक्तन, और अगर नहीं होता तो फिर अदालतों से भी जाके ये फैसले ले आते हैं और इन चीजों ये चीज सब चलता है। देखने की बात यह है कि जो 32-33 फेडरेशन जहां पर कोई झगड़ा नहीं है, क्या उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है कि नहीं? मसला ये है कि सारा जोर इस बात पर है कि फलां शख्स 15 साल से क्यों बैठा है, फलां शख्स उधर क्यों बैठा है, 2 से ज्यादा टेन्योर क्यों हो गए हैं। जरा अपने लिए तो करें, सियासतदान जो है कि खुद 200 से ज्यादा इलेक्ट होने पर अपने आप पर पाबंदी तो लगाए पहले, फिर किसी और से बात करें। ये सब लोग इलेक्ट होके आते हैं, आप इनको निकाल बाहर करेंगे कि जो 4 काम हो रहे हैं स्पोर्ट के वो भी बंद हो जाएंगे। इस वक्त ये आपके साथ बैठे हुए हैं शफीक साहब, इनको एशिया लेवल पर इस वक्त मिली हुई है। ये सेक्रेटरी जनरल है हैंडबॉल
ایسوسی ایشن کے ایشیا کے لیول پر. تو اگر آپ ان کو بھی نکال دیں اور کہیں کہ جی یہ 2 دفعہ پہلے بن چکے ہیں, مجھے بھی نکال دیں, سب کو نکال دیں, تو کس کو لا کے بٹھائیں گے؟ ادھر سیکشن افسر کو بٹھا دیں گے, ڈپٹی سیکرٹری کو بٹھا دیں گے. شوکت صاحب میں سر ایک تھوڑا سا بات یہ کروں, جو آپ موازنہ کر رہے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں, وہ تو بنتا نہیں ہے سر. عام آدمی تو ووٹ دیتا نہیں ہے آپ کو, آپ کے اپنے ممبرز ہوتے ہیں جو ووٹ کر کے الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. اور 17 سال کی بات سر اس لیے کی جا رہی ہے کہ 17 سال سے اگر کارکردگی نہیں ہے, چاہے وہ حکومت کے فنڈز نہ دینے کی وجہ سے ہے, چاہے وہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے, تو سر بڑے گریسفلی بندے کو خود ہی کرنا چاہیے کہ میں بھائی نہیں کر سکتا, آپ کچھ اور انتظام دیکھ لیں کیونکہ میری تو مانی نہیں جا رہی. تو 17 سال آپ سر میں کمپلیٹ کر لوں. دوسری بات یہ سر, یہ جو ہم جب پروگرامز کرتے ہیں یا اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, یا جب اولمپکس مقابلے ہوتے ہیں, جب ناکامی ہوتی ہے, اس وقت ہم یہ سنتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس دوران آپ نے کبھی میڈیا پہ بات نہیں آئی کہ آپ نے کسی وزیر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہو, کبھی کوئی اس طرح سے چیز ہائی لائٹ ہوئی ہو. مطلب تمام لوگ بات کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, ہم نے نہیں اس طرح سے دیکھا ہے کبھی آپ نے بات کی ہو ان دنوں کے علاوہ. اب آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, اور امید ہے کہ آپ کو اسے ایک مثال سے اس بات کا جواب مل جائے گا. اس سال جنوری کے مہینے میں پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک تفصیلی بریفنگ دی اور ان کو بتایا کہ آفر ہوئے ہیں سیف گیمز جو ساؤتھ ایشین گیمز ہیں, اور ان کے لیے ان کو پورا لائحہ عمل بتایا گیا. ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ ہم ہی بھرتے ہیں تو ہم وہاں جا کے سیف گیمز اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں. چنانچہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کی منظوری دی اور یہ فیصلہ ہوا کہ لاہور کو ہب بنایا جائے گا, اور لاہور کے ارد گرد 3-4 شہروں کو, جس میں فیصلہ آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ ہے, وہاں پر کچھ مقابلے کروائے جائیں گے, اور یہ 2023 کے لیے تیاری شروع کر دی جائے گی. آج اگست کا مہینہ آ گیا ہے, نہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے, نہ اس کی آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی ہے, نہ کوئی فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر بنایا جائے. ابھی تک تمام ان باتوں کو فائلوں کے اندر ہی گھمایا جا رہا ہے. تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور کیا کرے کہ وہ آپ کے لیے گیمز لے کے آئی ہے, اور آپ اس کو بھی, اس اپرچونٹی کو بھی اویل کرنا نہیں چاہتے. سر اس پہ تو پھر بڑا کلیئر کٹ یہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ وزیر اعظم بات مکمل کر لینے دیں پلیز. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ انکار کریں, سری لنکا بالکل تیار بیٹھا ہے وہ گیمز کرانے کے. سری لنکا کی آفر ہے کہ اگر پاکستان بس نہ کرتا ہے تو ہم 6 مہینے میں کروانے کو تیار ہیں, کیونکہ انہوں نے انفراسٹرکچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ہم نے وہ انفراسٹرکچر ابھی بنانا ہے, ہمارے پاس کوئی 1.5 سال موجود بھی ہے, لیکن ابھی تک ہم کچھ نہیں کر رہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اگلے دن اس چیز کا نوٹس کیا ہے, اور انہوں نے خود ایک مختصر خطاب میں فرمایا بھی ہے کہ اب میں اسپورٹس کی طرف توجہ دوں گا. مجھ سے پہلے اتنے اور معاملات تھے جن کی طرف میں توجہ کر رہا تھا. مجھے امید ہے کہ ان سے ہوتے ہوئے اسپورٹس پاکستان میں ضرور ترقی کرے گی, اور وہ اس کو وہ اٹینشن پے کریں گی جس کی یہ مستحق ہے. سر 3 سالوں میں کیا ترقی کی ہے سر, اور خاص کر جنوری جب آپ بتا رہے ہیں, یہ بات آپ کی ہوئی جنوری میں, اور آج سر اگست چل رہا ہے, تو ابھی تک سنجیدگی کا عالم سر آپ ہی کی بات سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اب سنجیدگی تو نظر نہیں آ رہی خان صاحب کی بھی یا ایون حکومت کی بھی. اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کو اپرچونٹی مل رہی ہے, آپ نے سارا بریف کیا, کمیٹی نہیں بنی ابھی تک سر, کچھ نہیں ہوا, اور اتنے مہینے گزر چکے ہیں, آج اگست چل رہا ہے, اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ سری لنکا تیار بیٹھا ہے. تو سر سٹل آپ امید کی بات کر رہے ہیں اگلے 1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر, اور سٹل آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خطاب میں کہہ دیا خان صاحب نے کہ اب وہ کھیلوں پر توجہ دیں گے. تو ظاہر ہے ہم تو امید پر ہی رہیں گے, اور چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی حکومتی لیول پر آپ نے کبھی ایجیٹیٹ کیا یا اس چیز کو ان کے نوٹس میں لائے, تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو یہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ یہ ریسنٹلی ایک ہے, چند مہینے قبل مکمل ان کو کھیلوں کے بارے میں اور اولمپک موومنٹ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ایک بریفنگ دی پاکستان کے پریزیڈنٹ POA نے, اور اس کے بعد کے حالات میں نے آپ کے سامنے واضح کیے ہیں. تو اس پر یہ بلیم ڈالنا کہ یہ کسی فیڈریشن کا کام ہے, فیڈریشن کو کوئی اسپانسرشپ نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ وہ کھیل اتنا مقبول نہ ہو کہ جو اسپانسرنگ ادارے ہیں ان کو اس پہ کوئی بہتری نظر آئے. کرکٹ کا آج آپ رکھ کے جاتے ہیں, آپ کو پلیٹر پہ ملتے ہیں اسپانسر. اگر آپ ہر گیم کی اسی طرح سے کوئی لیگ یا کوئی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو یہاں بلایا جائے, ان کی کوچنگ کے لیے انٹرنیشنل قسم کے کوچز بلائے جائیں, وہ جو خالی پڑا ہے آپ کا اسپورٹس کمپلیکس اس کو استعمال میں لایا جائے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس میں بے شمار مرمتیں ہونے والی ہیں, بے شمار چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا جائے. آپ کے پاس الیکٹرانک اسکور بورڈ اور اس طرح کی چیزیں اور گدے اور وہ جو ساری انٹرنیشنل
قسم کا اکوپمنٹ ہے وہ اسٹوروں میں بند پڑا ہے، اس کو نکال کے باہر کھلاڑیوں میں تقسیم کیا جائے، کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے، تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے، اس پہ کچھ مزید بات کریں گے۔ ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ محمد شفیق صاحب، سر واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ سر آئندہ کا سر لایا عمل کیا ہے اسی بجٹ کے ساتھ، اسی کلچر کے ساتھ؟ کیا آپ کا پلان ہے یا کیا آپ میسج دیں گے عوام کو کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ بات یہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم ابھی سے کام شروع کریں گراس روٹ لیول پر اور انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں تو ہم یہ 8 سال کے بعد رزلٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ چاہیں یہ تو ایک چانس بن سکتا ہے کہ موجہ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہمیں بڑا ٹیلنٹڈ کھلاڑی مل گیا، ارشد ندیم مل گیا یا طالب مل گیا، یہ ریئر کیسز ہے، لیکن بہرحال اگر ہم نے سسٹینیبل کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ہمیں ابھی سے گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا، یہ اسکولوں سے کام شروع کرنا ہوگا۔ اب ہمارے اسکولوں میں تو یہ سپورٹس ختم ہو چکی ہے اور بجٹ ہے لیکن وہ بجٹ اس پہ نہیں لگ رہا۔ دوسری بات، ابھی آپ نے بڑا لمبا کر دیا، آپ نے صرف ایک فیڈریشن کی بات سنی ہے، آپ سائیکلنگ کی، وہ یہ آپ بات یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ اولمپک پہ کر رہے ہیں، وہ صرف ایک فیڈریشن پہ نہیں کر رہے۔ اور اتفاق سے میں نے ان کے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا خود اس میں میں کمیٹی میں تھا، اس کمیٹی میں یہ بات چیزیں ہوئی ہیں، جیسے شوکت جاوید صاحب نے کہا بالکل 35-36 فیڈریشن ہیں، ان میں 1-2 فیڈریشن ایسی چیزیں ہیں جو اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہی۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں، اور کو بات نہیں، ہمارا کسی فیڈریشن کے ساتھ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ یہ انتقام لیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں، وہ دوسری باتوں پہ آ نہیں رہے۔ جیسے ایتھلیٹکس فیڈریشن کی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے ان کو سسپینڈ کیا تو اس کو بلایا نہیں گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علی شاہ صاحب کو، ان کو میں اس پرو کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں نے اس کو ہم نے 2-3 دفعہ ان کو بلایا، وہ نہیں آئے، ہم نے ان کو ٹائم دیا کہ ہمیں ان کو کھلاڑیوں کو پیش کریں، کوچز کو پیش کریں، ہم دیکھیں، کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی تھی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی طرف سے، لیکن وہ نہیں آئے۔ پھر وہ کیس ایگزیکٹو کمیٹی میں گیا، ایگزیکٹو کمیٹی پھر ان کو چانس دیا گیا کہ آپ آئیں، نہیں وہ آئے، پھر جنرل کونسل میں ان کو یہ اپنا سسپینشن کی گئی ہے۔ یہ بات دیکھیں نا، یہ کہا کہ ان کو بلایا نہیں گیا، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم تو نفل پڑھ رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا اپنا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے۔ اب اس طرح کی باتیں دیکھیں نا، 1-2 فیڈریشن کے ساتھ اگر وہ چیز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں اور ہمارے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، انٹرنیشنل اولمپک جو چارٹر اولمپک کا اس کو فالو کریں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے شوکت جاوید صاحب نے بتایا تھا، عدالتیں ہیں، اگر ہم اس کے کوئی اس کے خلاف جاتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے، عدالتیں پڑی ہیں، آربیٹریشن کمیشن ہے، آربیٹریشن کمیٹیاں ہیں بنی ہیں، ہر فیڈریشن کی ہے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی ہے، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہمیں سنسیئر ہو کے آپس میں، سب سے بڑی بات یہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ، جب تک یہ گورنمنٹ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے، کوآرڈینیشن نہیں کریں گے، یہ ہمارا آگے چلنا اتنا نہیں، ابھی بھی نہیں چل رہے سر، آگے کون سا ابھی بھی چل رہے ہیں سر؟ وہ نتائج کے حوالے سے دیکھیں تو لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، نتائج نظر نہیں آتے، ابھی بھی ایسا ہی ہے، آگے چل کے بھی ظاہر ہے اگر ٹھیک نہیں۔ اسپورٹس بورڈ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور ان کا چارٹر ان کو کیا کہتا ہے، ان کا آرڈیننس ان کو کیا کہتا ہے، اس پہ تو وہ آ نہیں رہے۔ اسی طرح ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے چیز جو ہمیں جو چیز دے گی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ سب چیز ہمارے انڈر ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بال انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اس کو نہیں مانتی، اس چیز کو نہیں مانتی، لیکن وہ اس پہ بضد ہے کہ ہماری جو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے، جو ہم پیس گرانٹ دیتے ہیں، وہ گرانٹ کتنی گرانٹ دیتے ہیں وہ اب بتائیں۔ مجبوری ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اگر دوسرے کنٹری ہوتے تو کہتے ہیں یہ واپس لے، یہ بھی گرانٹ لے لو، یہ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر فیڈریشن نے کہے کہ یہ گرانٹ واپس لینے جو ہمیں دیتے ہیں اس سے بغیر گزارا کر سکتے ہیں وہ، تو پھر یہ کہاں جائے گی گورنمنٹ، تو کہاں جائے گی سپورٹس بورڈ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اظہر علی شاہ صاحب، سر لایا عمل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ شاہ صاحب، اظہر علی شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا۔ شوکت جاوید صاحب، سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شوکت جاوید صاحب
رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. اچھا سر, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں اور جاننا یہ چاہوں گا آپ سے میں کہ یہ جو میں نے بات کی تھی اسکول لیول کی, آپ سے یہ سوال نہیں ہو سکا تھا کہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کس طرح سے سر ہم ایک کلچر, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا شروع میں, آپ نے ایک بات کی تھی سر اس کی بجٹ کی اور پھر کلچر کی. اس کلچر کو شفیق صاحب کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے پہلے بتایا, بار بار اسی بات ہے, یہ اسکولوں میں اسکول کو اس کو پروموٹ کیا جائے, اسکولوں میں یہ ریوائیو کیا جائے. اسکولوں پہلا یہ سسٹم, جب میں چھوٹا تھا, بڑی پرانی باتیں ہیں, یہ چھوٹا تھا اسکولوں میں کمپٹیشن ہوتے تھے, بڑی رونق ہوتی تھی, بڑے اسکول لوگ کمپٹیشن دیکھنے آتے تھے. اب اسکولوں میں کمپٹیشن ہی نہیں ہو رہے, گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, کوئی چیز کوئی نہیں ہے. اس یہ کہ ہیلدی ایکٹیویٹی کو وہ بہت پروجیکٹ کرتے تھے, ابھی تو وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ہے. اب اسکول جو ہے, اب دیکھیں کہاں کیسے گھروں میں اسکول بن گئے ہیں, گھروں میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. ہاں جی, تو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ دوسری دنیا میں دیکھیں, جہاں پر وہ پارک تھے, پارک ہی ہے وہاں, گراؤنڈ ہی ہے وہاں پر. اور اسکولوں میں یہ کمپٹیشن, ایویلیوشن ٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں. اسپورٹس میں ہر بچے کو حصہ لینا ہوتا ہے اور ان کے ایویلیوشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پتا چلتا ہے اس بچے کے میں کس چیز کا ٹیلنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس کو کون سا پروگرام دیا جائے, یہ پرفارمنس اچیو کرے گا. جیسے ابھی ندیم اشرف کی بات کر, ارشد ندیم کی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی 23 سال کی اس کی عمر ہے. یہ جیولن تھرو میں جو فرسٹ پرفارمنس بندہ اچیو کرتا ہے, یہ 23, 24, 25 سال میں اچیو کرتا ہے. یہ بھی اس کی فرسٹ پرفارمنس کی سٹیج ہے. ابھی اس کی بیسٹ پرفارمنس کی سٹیج ابھی آنی ہے. بیسٹ پرفارمنس 25, 26, 27 سال کی عمر میں بیسٹ پرفارمنس اچیو کرتا ہے. اس طرح ایک پروگرام بنتے ہیں. جو جاپان کا دیکھ لیں, جاپان کی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا کہ یہ جو ہماری ٹیم چل رہی ہے, یہ 8 سال بعد حصہ لے گی, یہ 8 سے 6 سال بعد حصہ لے گی, یہ 8 سے 4 سال بعد حصہ لے گی, یہ نیکسٹ آنے والی اولمپکس ایشین گیم میں حصہ لے گی. ان کا ایک سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو ریاض لشاری صاحب, صدر سوئمنگ فیڈریشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. لشاری صاحب تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. لشاری صاحب, جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں سر, ایک تو افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کی ترجیحات وہ نہیں رہیں جو ہونی چاہیے, اور خاص کر ماشاءاللہ بڑا ملک پاکستان, اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسپورٹس میں وہ خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آتی, وہ کلچر نظر نہیں آتا. اس کی سر ہم نے وجوہات پہ بات کی ہے اور کچھ اس کے حل کی طرف بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے جو دوستوں نے بھی بات کی ہے وہ سر بات کی ہے بجٹ کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کون سے ایسے فیکٹرز ہیں سر جو اسپورٹس کو پروان چڑھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ لشاری صاحب, اظہر علی شاہ صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. شاہ صاحب جی شاہ صاحب, میں سر جیسے باقی میں نے اپنے مہمانوں سے بات کی ہے, اس طرح سے میں سر آپ سے بھی ان مسائل کے حل کی طرف آنا چاہوں گا پروگرام کے آخر میں, کہ کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے کچھ ریزلٹ جنریٹ کیا جا سکتے ہیں جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کی موجودگی میں. بات یہ ہے کہ جو پلیئر ہے اور جس کو آپ نے لے کے جانا ہے ساؤتھ ایشیا میں, ایشیا میں, اور پھر اس کے بعد اولمپک, تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور یہ ٹیلنٹ ہنٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ پاکستان اسپورٹ بورڈ کا ایک سسٹم تھا, انڈر 14 بچوں کو لے لیتے تھے, ان کا کھانا پینا رہنا جو تھا وہ کوچنگ سینٹر میں ہوتا تھا, اور ساتھ ہی ان کے لیے کوچ مہیا کیا جاتا تھا. یہ بچے اپنے ڈسٹرکٹ ڈویژن سے اچھی پرفارمنس کر کے آتے تھے. جب یہ ڈسٹرکٹ ڈویژن سے پرفارمنس کے لیول تک پہنچتے تھے تو اس کو نیشنل کیمپ میں دیتے تھے. جونیئر نیشنل کیمپ میں یہ بچے جو ہے نا ٹرین ہوتے تھے. لیکن آج کل یہ سسٹم ٹوٹل آف ہو گیا ہے. کچھ ایسے رہا ہے کہ ہماری فیڈریشنیں بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی, اور نہ ایک دوسرے کے جو کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں. تو یہ سسٹم تبھی ٹھیک ہوگا کہ تینوں پاکستان اولمپک فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹ بورڈ ون پیج پہ آئے. پچھلے 10 سال سے لڑائی چلتی رہی ہے, اور جس کی وجہ سے بہت کشیدگی اور بہت اس میں پھیلاؤ ہو گیا ہے, اور بڑے غلط فیصلے اس میں ہوئے ہیں, انڈیویجل بھی ہوئے ہیں, کولیکٹو بھی ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل اس کو ختم کر دیں, اور ایک نئے سر سے اگر اسٹارٹ لینا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 10 سال میں آپ جو ہے نا ایشین پلیئر بنا سکتے ہیں اولمپک کے لیے. تو پھر اس سے آگے ہے, اگر 17 سال کا بچہ جاتا ہے جونیئر میں, وہ کہیں میڈل اٹھاتا ہے, اس کے بعد وہ جائے گا ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں, اس کے بعد 18 سال کے بعد وہ پھر جو ہے نا اولمپک کے لیے کوالیفائی کرے گا. لیکن یہاں کوئی نرسری نہیں ہے پورے پاکستان میں, اکیڈمیز نہیں ہے کسی کی بغیر کرکٹ کے.
اور کرکٹ کے اوپر بہت دھیان دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا جو ہے اس نے کرکٹ کو بہت ہی, اس پہ گلیمر تھا, گلیمر کی وجہ سے یہ آگے آیا اور اس پہ پیسہ بھی بہت آ گیا. یہ 15 ملکوں کا ورلڈ کپ ہوتا ہے آپ دیکھیں, اور جہاں 182 اور 200 جو گیم ہے ممالک کے جو گیمز ہیں ان کا ورلڈ کپ ہونا بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ اخراجات ہوئے, اسی گیموں کو اگنور کیا گیا ہے. آج کل ایک فیڈریشن کے آفس چلانے کے لیے کم از کم جو ہے نا ایک فیڈریشن کو 1 کروڑ روپیہ سالانہ دیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی ترقی کے لیے میں اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کرتا ہوں, ورلڈ چیمپئن ہوئے جونیئر میں ورلڈ میں, تو ان کی گرانٹ ہے فیڈریشن کی 5 کروڑ روپے. تو اس کے ساتھ 200 بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں سائیکلنگ کے, اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً. جس کی پرفارمنس بیسٹ ہوتی جاتی ہے اس کو وہ رکھتے ہیں, اور جس کی پرفارمنس ذرا ڈھیلی پڑتی ہے اس کو واپس بھیجتے جاتے ہیں. جب یہ بچہ 17 تک جاتا ہے تو یہ 3-4 کوچوں کے ہاتھ میں بڑھ کے اوپر جاتا ہے, اور اس کے اوپر مرکوز کیا گیا ہے کہ یہ 365 دن کسی میں رہیں گے, ماں باپ سے یہ ملیں گے نہیں, کھانا ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا دیا جاتا ہے. یہ مرچ مسالے کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ٹیمیں آگے نہیں جاتی, ان کے لیے لائٹ چیزیں پکائی جاتی ہیں اور فوڈ اچھا دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل جو ہے نا اسٹینڈرڈ ہے جو فوڈ کا پلیٹس کے لیے وہ دیا جاتا ہے. چینی گھی سے بالکل دور رکھا جاتا ہے. اور ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم اس میں بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں ملتی, بازار سے وہ کھاتے ہیں. جب نیشنل گیمز ہوتی ہیں تو 700 روپیہ دے دیں جی, ایک بچے نے 4000 کیلری برن کی ہوتی ہے, تو اس کو وہ 500 یا 1000 روپے میں وہ کیسے اس کی کیلریز کو. بالکل ٹھیک ہے سر. لشاری صاحب موجود ہے. لشاری صاحب سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو اچھا شاہ صاحب, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کرکٹ کے, میڈیا کرکٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. سر کچھ مقابلے جیتے بھی ہیں انہوں نے, کچھ بڑی 3-4-5 ملکوں کی ٹیموں میں پاکستان کی ٹیم کا شمار ہوتا ہے. باقی سر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اگر کوئی پرفارمر ہے تو وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا سر فوری طور پہ. دیکھیں آپ نے یہ پروگرام جو کر رہے ہیں اولمپک کے بات کر رہے ہیں, یہ چاہیے تھا کہ آپ کے یہ پروگرام کرکٹ کے علاوہ بھی ہونے چاہیے تھے. ہر گیم کے کسی لوگوں کو بلانا چاہیے تھا سوشل میڈیا پہ, کہ ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کی باتیں جائیں. ہمارا کام ہے لیٹر ڈراپ کرنا اور پرائم منسٹر کو بھیج دینا, ڈی جی کو بھیج دینا, جہاں بھیجنا ہے ہم بھیج دیتے ہیں, لیکن اس کی سنوائی تو نہیں ہوتی. جب سوشل میڈیا پہ کسی قسم کا ہنگامہ یا رائٹ سر, وہ ارشد ندیم سامنے آئے ہیں تو ہم بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں نا سر, ورنہ اتنے سال ہوتے ہیں نہیں پروگرام ہوتا. لشاری صاحب سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. سر میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے بالکل پروگرام کے آخری حصے میں, کہ کس طرح سے فروغ دیا جائے اسپورٹس کو, کس طرح سے ریزلٹس اورینٹڈ ٹیمز بنائی جائیں, کس طرح سے حکومت کی توجہ مبذول کروائی جائے اسپورٹس کی جانب اور بجٹ کے مسائل حل کیے جائیں. جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو دیکھو جی, جو اسکولوں میں اسپورٹس ہی ختم کروا دی گئی ہیں اور بچوں کو صرف A گریڈ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور کوئی ان کو بچوں میں شوق نہیں ڈالا گیا کہ جی اسپورٹس بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. وہ ایک کمپلسری آئٹم ہو اسکولوں میں, جہاں کے ایک بچے پلتے بڑھتے ہیں اور اسپورٹس میں آتے ہیں. وہ پیٹرن ہی ختم ہو گیا. اب تو گلیوں محلوں میں اسکول کھل گئے اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. جہاں تک وہاں آئی فیل دیٹ از ون پارٹ. پارٹ 2 یہ ہے, اگر گورنمنٹ یا کوئی بھی ایسوسیشن سیریس ہے کہ جی اس کو کسی لیول پہ لے کے جانا ہے اسپورٹس کو اور کہیں باہر کے میڈل جیتنے ہیں, تو اس کے لیے فارموسٹ چیز ہے کہ کوچز چاہیے, اور کوچز بھی اچھے والے چاہیے جن کی سیلری بھی اچھی ہو, جو دل لگا کے کام کریں. وہ بچوں کے اوپر اچھے کوچ چھوڑیں تو وہ ڈیفینیٹلی رزلٹ نکال دیں گے. لیکن اگر کوچ ہی نہیں دینے اور ان کی بھی پرائز کوئی پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ادارہ یا کوئی حکومت, تو رزلٹ تو 0/0 نکلے گا. کیونکہ وہ کوچز, اگر آپ ایک کسی بھی لیٹ سے گیم پہ آپ ایک کوچ پہ پوری ٹیم پہ آپ اس کو رائٹ ایج پہ پکڑ کے ان کو محنت کریں تو یس رزلٹ نکلیں گے. لیکن اگر آپ ایک کوچ کو دیں گے 50,000 روپیہ, اس کا پیٹرول کا بل ہوگا 25,000 روپیہ, تو وہ کیا محنت کرے گا؟ تو آپ اس کو ایک پراپر اماؤنٹ پے کریں اور ان سے رزلٹ لیں, اور نہ کہ جس طرح انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک وہ یوتھ میلہ کرا دیا, اربوں روپے اس پہ لگا دیے, وہ ایک شو بیسس تھا نا,
لیکن پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو یا ان فیڈریشنز کو پیسے دیے جاتے اور اس کو پھر فالو اپ کیا جائے کہ جی کیا وہ ٹریننگ کیمپس لگے ہوئے ہیں اور ٹریننگ کیمپ کے ریزلٹس آ رہے ہیں، ہر ہفتے میں کیا امپروومنٹ آ رہی ہے بچے میں، وہ ایک پورا سسٹم بنے تو یس اٹ از پاسبل. یہ بچے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں، ایسی مسئلہ نہیں ہے، اچھی خوراک کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، اور اس پہ محنت کریں گے تو یہ ایک ڈیلیورنس اور ریزلٹ آ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک بہت سے کام ہے نا کہ جیسے پنجاب ایسوسیشن کے جتنے بھی ہیں کہہ لیں اسپورٹس والے، کسی کو ₹1,00,000 سال کا مل رہا ہے، کسی کو 50,000 سال کا مل رہا ہے، کوئی 2 لاکھ مل رہا ہے، تو اس سے کیا چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو شارد صاحب پروگرام میں شرکت کی آپ نے. شفیق صاحب آپ کا شکریہ. اسطر شاہ جی آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہے. ناظرین سپورٹس کے حوالے سے سکولز کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے سکولز ہیں جنہوں نے بڑی اس حوالے سے اپنی پرائرٹیز سیٹ کی ہوتی ہیں. تو اگر سکولز کے اندر بھی نہیں ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور اس بات کی ڈیمانڈ کیجیے، ضرور اپنے بچوں کو کھیل کود میں بھی ان کو وقت صرف کرنے دیا کیجیے تاکہ وہ بڑے ہوں اور اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اپنے پروفیشن کو چوز کریں، چاہے وہ کھیل ہی کیوں نہ ہو، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں. اور حکومت کے لیے خاص کر جو 17 سال کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی حکومتیں بھی تبدیل ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور جو ڈیو بجٹ ہونا چاہیے وہ دیں تمام فیڈریشنز کو، تاکہ اچھے طریقے سے پاکستان ایک سافٹ امیج اپنا کریٹ کرنے میں کامیاب ہو دنیا کے سامنے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.